بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ دیکھیں، یہاں پہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج آ کے کہے کہ ہم نے تو خان صاحب سے مذاکرات کرنے۔ فوج تو یہ کہہ ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ کرنا بھی چاہیں، جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، چاہے بی بی کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوئے، اناؤنس کبھی بھی نہیں ہوتے، کیانی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، وہ سب کچھ پس پردہ ہوتا ہے۔ تو خان صاحب بار بار کس لیے کہتے ہیں؟ اس میں دو تین چیزیں جو میرے خیال میں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو موجودہ حکمران ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے۔ وہ پوری دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے بات کرنی ہے فوج سے، اس لیے کہ وہ لوگ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو بھی بیک فٹ پہ لے آئے ہیں۔ اپنا یہ بیان دے کے آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ خان صاحب تنقید کرتے ہیں اور بار بار نام لے کے تنقید کرتے ہیں، تو حکومت والے اس کے اوپر بڑی بات کرتے تھے کہ دیکھیں جی، یہ اداروں کے حوالے سے ان کی زبان مناسب نہیں ہے، یہ الزامات لگاتے ہیں۔ جس دن خان صاحب نے کہا کہ نمائندہ مقرر کریں اور ہم ان سے بات کریں گے، تو وہ گزشتہ 2 روز سے حکومت والے کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھو اس نے منتیں کرنی شروع کر دی، پاؤں پڑ گیا۔ بھائی آپ کے تو بیانیے کی فتح ہوئی، آپ کہیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اداروں کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ تو اٹ مینس کہ وہ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی خواہش یہ ہے کہ میری لڑائی جو ہے وہ فوج سے ہوتی رہے، کیونکہ یہ سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے۔ اور تیسرے جو ایک فیکٹر ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح حکومت کے اوپر اس وقت دباؤ ہے، اور حکومت اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے تھے، لیکن جو تنقید ہوتی تھی وہ عمران خان کے اوپر ہوتی تھی، جو کوئی اچھا کہتا تھا برا کہتا تھا وہ خان صاحب کے اوپر ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر یہ حکومت اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے کہ گوادر سے لے کے مالا کنڈ تک جہاں پہ بھی جلوس جلسہ ہوتا ہے، اس حکومت کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہی نہیں کرتا، بحث کدھر جاتی ہے۔ تو وہ بھی خان صاحب اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ کتنے ریلیونٹ ہے، یہ تو آپ کو سیاسی کوشن بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ایک یہ تاثر دینا چاہتے ہیں پوری دنیا پہ، یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے، اب یہ ان کے موقف سے ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ ایگری کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اسی بیان کے اندر انہوں نے کہا SIFC کو دیکھ لیں، محسن نقوی کو دیکھ لیں، یہ تو شو کرتا ہے کہ خدا نخواستہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب باقی بھی جو بہت سارے مسائل ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، انہوں نے جناب جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا، بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں نا، تو یہ مکس سگنلز ہیں، پر اس کا مقصد وہی ہے جو ان کا ایک ہی بیانی ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو آخری پروگرام یاد ہے جو ہم نے ایک ریکارڈ کیا تھا، جو چلنا کچھ دنوں بعد تھا، جس میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ بھٹی صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب پیغامات بھیج رہے ہیں، اور آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ تو بات مانیں گے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی طرف نہیں جا رہے، اور میرا جواب یہ تھا کہ میں نے کہا جی وہ پیغامات بھیج رہے ہیں، میرے ہونٹ سلے میں ہیں، بہت سی انفارمیشن میرے پاس ہے جو میں دے نہیں سکتا، جتنی بھی میں نے کہا انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، میرے خیال سے یہ بھی میں انفیئر کر رہا ہوں۔ یاد آپ کو؟ جی یاد ہے مجھے۔ تو یہی بات تھی کہ عمران خان صاحب پیغامات بھجوا رہے تھے، مسلسل بھجوا رہے تھے، اب انہوں نے صحافیوں کا سہارا لیا اور انہوں نے پبلک ڈومین کے اندر پیغام کو لے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب اب کیا چاہ رہے ہیں؟ اب ان کی پریشانی بہت بڑھ چکی ہے۔ اچھا، ابھی جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس کے اندر ان کا ایک جو ہے نیٹ ورک جو کہ پاکستان کے اندر بنا ہوا تھا، دیکھیں 2-3 نیٹ ورکس ہیں ان کے، ایک نیٹ ورک ان کا سوشل میڈیا کا باہر بیٹھا ہوا ہے، اچھا جی، اور بلکہ 2-3 نیٹ ورک باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 1-2 نیٹ ورکس پاکستان کے اندر ہیں۔ ٹھیک۔ اب جو پاکستان کے اندر نیٹ ورکس ہیں اس تک جو ہے وہ آپ کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہنچ چکی ہیں، بہت سا میٹیریل ان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اچھا جی۔ اور اس میٹیریل کے بعد ظاہری بات ہے کہ کچھ ان کے کنیکشنز اس جگہ پر اسٹیبلش ہو رہے ہیں جہاں پر ان کی سمجھ لیں کہ وہاں پر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا وہ پہلے ہی پریمپٹ کر گئے، اور انہوں نے پہلے ہی حالات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ایک چور ہے، اس چور نے بڑی صفائی کے ساتھ چوری کی ہو، ٹھیک ہے، نشان اپنے فوٹ پرنٹس نہ چھوڑے ہوئے ہوں، تو کیا اس کی چوری کیا مجھے اس چوری کی واردات کی تعریف کرنی چاہیے؟ میں کبھی بھی اس چوری کو اچھا نہیں کہہ سکتا۔ تو بیسیکلی جو ریاست کے اوپر جو حملے کیے، جس طریقے سے پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے انہوں نے جو ایفرٹس کی ہیں، جو ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز اسٹیبلش ہو رہے ہیں، تو ایک راہل صاحب کا نام آیا نا، ابھی اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، کہیں سے فنڈنگ ہے، کچھ وہاں سے ان کے پاس پیسے ہیں، نہیں ان کے اپنے ریسپشنسٹ کے پاس سے، تو انہوں نے ہی آگے سے لیڈز بھی دی ہیں، جنہوں نے یہ بتایا کہ جناب میں کانفرنس کے لیے مجھے بلایا، انہوں نے بھی آگے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا نا کہ یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ دیکھیں آپ پارٹی کے سیکٹری انفارمیشن ہیں، پہلے آپ کہتے ہیں کہ میرا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعد میں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جی یہ بندہ بھی ہمارے لیے کام کر رہا ہے، فراں بھی کر رہا ہے، جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں روف حسن صاحب کی لیڈ کے اوپر ہوئی ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی چیزیں بھائی، ابھی تو بہت کچھ کہتے ہیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پہلی مرتبہ پہلے تھی بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ کی، یا پہلے تھی بڑھ کے ریاستی اداروں کی،
اب ایکچولی میٹیریل ان کے ہاتھ لگ چکا ہے انٹل انلیس آپ کی جو ہے نا وہ لانگ سینٹنس والا کیس نہ ہو یا ATC کا کیس نہ ہو چاہے مرڈر کا کیس نہ ہو ان مقدمات میں نہیں ہوتا لیکن چوری تک کی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بیل ہو جاتی ہے. اور روبا کا رول کیا ہے؟ فیس بک کے ساتھ رول تھا نا اس کا. اچھا شی واز ڈیلنگ ود فیس بک. اب کس کا کدھر کیا کام ہے اس رول اس کے مطابق ڈیفائن کیا جاتا ہے. انہوں نے کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہا ہوگا نا. وہ 9 مئی کے مقدمے کے حوالے سے تو سر ہو سکتا ہے آپ دونوں کے پاس انفارمیشن نہ ہو, ان کے پاس زیادہ انفارمیشن. کچھ انفارمیشن میرے پاس ابھی تو کچھ چیزیں میرے پاس ادھار ہے ان کے اوپر انہوں نے اتارنا ہے. نہیں ابھی نہیں لگ رہا ہے میرے پاس ہے انفارمیشن. ایک تو 9 مئی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ پروسیکیوشن خان صاحب کے خلاف کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں دے سکی. لیکن جس طرح کا حسن بھائی بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں وہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم وہ اروبا بچی کا ذکر کر رہے تھے, اس کے بارے میں پتا چلا کہ کوئی کاف کا جو سب سے بڑا جن ہے وہ اس کے ساتھ بھی آتے ہیں. میں صحیح بات دیکھیں آپ ان کی بات آپ نے پوری سنی, یہ ان کی بات آپ نے پوری سنی. 3-4 ہفتوں کے بعد یار وہ کوکاف کی باتیں کر رہے ہیں, وہ جنوں کی باتیں کر رہے ہیں, پریوں کی باتیں کر رہے ہیں پروگرام کے اندر. نہیں پر میں پھر اطہر قاسمی صاحب کو بلائیے گا, مجھے بھی بلائیے گا, پھر میں یہ کوکاف کے جن کی بات ان سے پوچھوں گا کہ جناب وہ جن تھا دیو تھا جنوں کا پیو تھا. بات کو ریفیوٹ نہیں کیا, میں نے تو ریفیوٹ نہیں کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں کوئی کاف کا جو سب سے بڑا جن ہے اس کا جو منجلا بیٹا ہے مطلب کہ اب یہی ہے کہ ٹارزن اور آنگلو بانگلو قسم کی سٹونیاں حکومت سنا رہی ہے 2 سالوں سے. اگر اتنا خطرناک ہیں, یہ اتنا ایویڈنس ہے, تو پھر ان کو کنوکٹ کریں. 1 سال کے بعد آپ 9 مئی میں ان کو گرفتار کر رہے ہیں. بشرا بی بی کو بھی اس میں ڈال دیا. دیکھیں جو 9 مئی کو ہوا قطن یہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا بندہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ اس میں سیاست انوالو کر دیتے ہیں, جب آپ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اس پہ اسلحہ ڈال دیتے ہیں, TTP کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, بارودی مواد بھی ڈالا ہے اس میں. دیکھیں نا پھر آپ ظلم کرتے ہیں کہ آپ کا جو اصل ایشو ہے, اگر کوئی سوشل میڈیا پہ آئین کو توڑا ہے, قانون کو توڑا ہے, تو اس قانون موجود ہیں, اس کے مطابق اس سے ڈیل کریں. اب گزشتہ روز جو ہے اپنے رؤوف حسن صاحب کو بھی دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا, ایک اور مقدمہ ان کے اوپر دہشت گردی کا بھی کر دیا گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس چیز کو مذائقہ خیز بنا دیتی ہیں, اور 2 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. بات یہ سٹارٹ کی تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ لچک کیوں دکھا رہے ہیں, عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں. میں نے آپ کو وجہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے. اب وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو بات کر رہے تھے 9 مئی کے حوالے سے, تو کیا جو جنوں کی بات کر رہے تھے نا, تو کیا PF کی جو بیس تھی میاں والی والی, وہاں پر جنات نے آ کر ان ایئر کرافٹ کو نقصان پہنچایا تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. ایک آدمی بھی میاں والی کا انسیڈنٹ کے اندر اس وقت جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہے. کیا کون آئے تھے؟ انڈین والے آئے تھے وہاں پر آ کر, رو نے آ کر حملہ کیا تھا, اگر وہ آ کر آپ کے جو ایئر کرافٹ کو تباہ کیا تھا. تو ہماری عدالتوں کے بھی تو اداؤں کو دیکھیں نا آپ, کہ وہاں پر جہاں پر کیس بنتا ہے, وہاں پر جہاں نہیں بنتا, ہر جگہ آپ جو ہے ایک ہی لاٹھی سے اس کو ہانک رہے ہیں. سب سے زیادہ جو کمزور کیس ہوتا ہے نا وہ ریاست کا ہوتا ہے, جہاں پر اسٹیٹ جو ہے وہ پروسیکیوٹر مقرر ہوا ہو. یعنی ہم نے دیکھا کہ سائفر کا کیس جو تھا وہ ہمیں جس طریقے سے انہوں نے اس کو کنوکشن کرائی عمران خان کی, جس طریقے سے اس کا پھر نتیجہ یہی برآمد ہونا تھا جو ہوا. کیس کمزور نہیں تھا, لیکن جس ڈیو پروسیس آف لا کو جب آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملے گا. لیکن بہت سی جگہوں پر اب ڈیو پروسیس کے اوپر معاملہ گیا ہی نہیں ہے. اچھا میں بات یہ کر رہا ہوں جہاں پر ڈیو پروسیس پر معاملہ گیا نہیں ہے, پہلے ہی ضمانتیں دے دی ہیں یار. ایسے نہیں ہوتا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.